بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ روز بلوچ لاپتہ افراد کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں۔ BOSO کے نو منتخب چیئرمین کی پریس کانفرنس۔ ایک شخص کی ایما پر بلوچستان میں آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ BNP کوئٹہ میں نوجوان کی خودکشی کی دل دہلا دینے والی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ حماس کے بعد حزب اللہ اور شام کی اسرائیل پر حملہ۔ آج اکتوبر کی 12 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نو منتخب چیئرمین بالاچ قادر نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ طلباء کو یکجا کر کے ان کے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ بلوچستان کے طلباء کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، بالخصوص اسلام آباد اور دیگر حصوں کے تعلیمی اداروں میں بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے جبری گمشدگی اور CTD کی جانب سے مسخ شدہ لاشیں پھینکنا روز کا معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس کا مقصد خضدار اور وڈ میں سردار اختر جان مینگل کے مقابلے میں ڈیتھ اسکواڈ کے نمائندگوں کی نہ صرف وفاقی حکومت حمایت کرتی ہے بلکہ ان کی سرپرستی بھی کر رہی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے اپنی رہائش گاہ پر JUI پاکستان کے رہنما محمد خان شیرانی اور دیگر سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں RCD شاہراہ پر مسافروں اور سرکاری پبلک ٹرانسپورٹر کو نہ ابھی تک ہم نے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ آئندہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اس قسم کے اقدام کی ہم مذمت کرتے ہیں اور دفاع بھی نہیں کریں گے۔ ان اقدامات سے BNP اور مینگل قبیلے کا کوئی تعلق نہیں، نہ ماضی میں اور نہ اب پرتشدد سیاست سے ہمارا کوئی تعلق رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگٹ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 کارکنوں کو زخمی کر دیا۔ جیکب آباد قصبہ زاہد کوسو میں گزشتہ شب سیاہکاری کے الزام میں مبینہ ملزم باپ حسین جمالی نے اپنی بیٹی اور نوجوان احسان جمالی کو کلاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ علاوہ ازیں نصیر آباد چھتر میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ جرائم پیشہ شخص کی پشت پناہی کر کے بلوچستان میں ایک بار پھر آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ نگراں حکومت باپ پارٹی اور نادیدہ قوتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان میں پیس پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل اور پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی خواہش پر بلوچ نسل کشی خون کی ہولی کھیلنے کا پلان بنایا گیا ہے، جس کے خلاف لیویز اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، تو تک کے دل خراش واقعات سمیت درجنوں مقدمات درج ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جرائم پیشہ شخص کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ اہل بلوچستان اس کے ماضی اور موجودہ منفی سرگرمیوں، قتل و غارت گری کے واقعات سے بخوبی واقف ہیں، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی جسے عوام کی پذیرائی حاصل ہے، پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں کرتے ہوئے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے بھی اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ آئے روز ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مندوا تم کے مکین بجلی کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری حکام و اہلکار مظاہرے کو سبوتاژ کرنے کے بہانے تراش رہے ہیں۔ بجلی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے ڈی بلوچ پر دھرنا دیے تم و مند کے عوام نے کہا ہے کہ مند تم کے مکین ایک طویل عرصے سے بنیادی انسانی ضرورت بجلی کی فراہمی کے لیے سراپا احتجاج تھے، لیکن ان کی نہیں سنی گئی۔ آج بحالت مجبوری مظاہرین M8 شاہراہ پر اپنا احتجاج منتقل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور گزشتہ 3 دنوں سے ڈی بلوچ پوائنٹ پر دن رات دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اسی دوران سرکار کے معاوضہ خور اور استحصالی ٹولے سے وابستہ نام نہاد شخصیات احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف پراپیگنڈے کر رہے ہیں تاکہ مظاہرین کی حوصلہ شکنی ہو اور سرکار کی مکروہ کردار کو ایک بار پھر چھپایا جا سکے۔
بلوچستان کے عوام بخوبی واقف ہیں ایسے کالے بھیڑوں سے جو بلوچ بن کر بلوچ کی پیٹھ پر چھرا گونپتے ہیں اور حق و سچ کی صدا بلند کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یہی ان کا تاریخی وتیرہ رہا ہے اور یہی کرتے رہیں گے۔ تاہم مظاہرین کے حوصلے بلند ہیں اور کیچ و مقران کے غیور عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، سازشی عناصر کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ سابق سینیٹر اور JUI رابطہ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی نے جمعرات کو میناز بلیدہ میں آجی واجداد کے گھر جا کر گزشتہ دنوں DC کیچ کی ہدایت پر لیویز کی طرف سے آجی واجداد کے گھر کی چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور ان کے خلاف کارروائی سمیت سرحدی امور و دیگر معاملات پر باہمی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے آجی واجداد کے خلاف کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے ان کو ہر ممکن ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ لسٹنگ اور رجسٹریشن کے حوالے سے مزید گفت و شنید کیا جائے گا۔ کوئٹہ میں نوجوان کی خودکشی کے دل دہلا لینے والے مناظر CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں سریاب روڈ لنک بادینی روڈ کے قریب کوئٹہ میں ایک نوجوان نے جاپر ایکسپریس کے سامنے لیٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ افسوسناک حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد پولیس نے ضروری کارروائی کر کے لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ چمن میں پاکستان افغان سرحد پر عام افراد کی نقل و حمل جمعرات کی صبح سے ایک بار پھر معطل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان کاغذی تذکرہ پر افغانوں کو پاکستان میں داخلے سے روکا گیا، جس کے رد عمل میں افغان طالبان نے چمن سے شناختی کارڈ پر جانے والے مقامی افراد کو واپس پاکستان کی جانب دھکیل دیا۔ افغان طالبان کی جانب سے مقامی افراد کو واپس بھیجنے کے باعث بارڈر سے عوام کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ بلوچ ڈاکٹرز فورم کے مرکزی ترجمان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت میں خفیہ اور خاموشی سے ایڈ ہاک اور کنٹریکٹ پر تعینات ہونے والے ٹیچنگ کی پوزیشنز پر ایک مخصوص گروپ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ون ٹائم انڈکشن دینے کا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور انتہائی خفیہ طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں بلوچ ڈاکٹرز فورم یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ بلوچ ڈاکٹرز کے حقوق کا تحفظ BDF کی اولین ترجیح ہے۔ وہ ایسے کسی بھی غیر منصفانہ عمل کی بھرپور اور شدید مذمت کرے گی جس سے مستقبل میں بلوچ ڈاکٹرز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے مابین ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا۔ محکمہ نظم و نسق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق صوبائی وزراء کو الاٹ 4 میں سے 3 بنگلے خالی ہو گئے۔ 4 گاڑیاں ابھی تک ایک سابق وزیر کے پاس ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان اسمبلی اور مختلف محکموں کی 50 گاڑیاں اب بھی سابق وزراء کے پاس ہیں۔ سابق دور کے وزراء مشیروں سے 74 گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں۔ نگراں حکومت کی جانب سے گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے درمیان نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو قومی گرڈ کے ذریعے بجلی کی فراہمی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ گوادر پرو کے مطابق MOU کے تحت نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 17 اکتوبر تک تقریباً 12 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی، جس سے 24 گھنٹے بجلی کی ضروریات بغیر کسی تعطل کے پوری ہوں گی۔ کوئٹہ کے علاقے قائد آباد میں لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ کوئٹہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ 7 کی عدالت نے سنا دیا۔ عدالت نے ویڈیو اسکینڈل کے 2 مرکزی کرداروں ہدایت اللہ اور خلیل کو 3 سال قید کی سزا سنا دی، جبکہ دونوں ملزمان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ واضح ہے کہ دونوں ملزمان نے 27 دسمبر 2021 کو ایک لڑکی کو اپنے گھر میں قید کر کے اس کی نازیبا ویڈیو بنائی تھیں۔ انجمن تاجران کمیٹی پنجگور کے صدر فرید نواز و دیگر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری بلوچستان اور دیگر حکام سے پنجگور کے تاجروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
ताजरान कमेटी के रहनुमाओं ने कहा है कि कराची से पंजगूर के लिए जो माल आ रहा है उसे स्मगलिंग का नाम देकर गड्डानी कस्टम पुलिस, बेसीमा खुजदार कस्टम पुलिस रोक कर ताजर बरादरी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गड्डानी में हमारी गाड़ियों को 3 दिन तक रोका जाता है, हालांकि हमारे पास परमिट समेत दीगर ज़रूरी कागजात साथ मौजूद होते हैं। इसके बावजूद गाड़ियों को रोक कर रिश्वत तलब किया जाता है। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप पीर से हफ्ता बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल व दीगर पॉडकास्ट पेज पर हमारे बलूची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने चंद रोज़ कबल वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से एक खुफिया मुलाकात की है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में की गई जब कनाडा की जानिब से खालिस्तान दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के इल्ज़ाम पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत नई दिल्ली के साथ कशीदा सिफारती सूरत हाल को हल करने की कोशिश कर रही है। मिस्र गजा की पट्टी से अपने जजीरा नुमा खित्ता सिनाई में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की आमद रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। गैर मुल्की खबरसार अदारे की खबर के मुताबिक ये बात गजा के हुक्काम और मिस्री सिक्योरिटी ज़राए ने बताई, जबकि इसराइली बमबारी की वजह से फ़लस्तीन के ज़ेर मुहासरा इलाके से निकलने वाले अहम क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद हो गए। मिस्र के 2 सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि गज़ा पर इसराइल के हमले ने मिस्र में ख़तरे की घंटी बजा दी। उसने इसराइल पर जोर दिया कि वो गज़ा से शहरियों को जनूब मगरब में वाक़ सिनाई जजीरे की जानिब भागने पर मजबूर करने के बजाय महफूज रास्ता फराहम करें। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। पोप फ्रांसिस ने गज़ा में इसराइली यरगमाली आज़ाद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी पर शदीद तशवीश है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, नफ़रत, तशद्दुद और इंतकाम सब के लिए मसाइब का बायस बनते हैं। फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी पर हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान गमसान की जंग के लड़ाई शाम और लेबनान की सरहद तक पहुंच गई है। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गोलान की पहाड़ियों की तरफ से की गई गोलाबारी के जवाब में शामी इलाके पर तोपखाने से बमबारी की। इसराइली फ़ौज के एक तर्जुमान ने कहा कि उनकी अफवाज ने शाम की सरजमीन के अंदर से इसराइली इलाके की तरफ कई गोले दागे जाने की निशानदही के बाद शामी इलाके के अंदर मिसाइल दागने और मार्टर फायर से जवाब दिया है। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और फेसबुक पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशबा।